ایک دفعہ ایڈولف ہٹلر اکیلے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے اسسٹنٹ بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں تھے اور نہ ہی کوئی اور سپاہی آپ کے ساتھ موجود تھا۔ آپ اکیلے ہی اپنے گھوڑے پر روانہ ہوئے۔ شام کا وقت تھا اور سورج بھی ڈھل رہا تھا۔ آپ نے جو راستہ منتخب کیا وہ بھی جنگل کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ جنگل کے گہرے حصے میں پہنچ گئے تو اچانک ایک جگہ سے کسی مردے کی بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اپنا گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کی لاش ہے جس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے اور اس کے اوپر بہت سے جنگلی جانوروں کے دانتوں کے نشان موجود ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس شخص کو کسی جنگلی جانور نے اس انسان کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارا ہے، جس کے صرف سر اور بازو کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب جنگل میں اور زیادہ اندھیرا ہونے لگا تو آپ نے سوچا کہ ابھی یہ وقت یہاں پر ٹھہرنے کا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اپنے گھوڑے پر واپس بیٹھنے کے لیے ابھی جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک بہت ہی خطرناک آواز جو کسی جنگلی جانور کی لگتی تھی آپ کو سنائی دی۔ پہلے تو آپ پر خوف طاری ہو گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جنگلی جانور بڑی بے دردی کے ساتھ اس لاش کو کھا رہا تھا۔ آپ سے دیکھا نہیں گیا، چنانچہ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس جنگلی جانور کو مار ہی دیا جائے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس جنگلی جانور کے اور بھی ساتھی وہاں پر آ گئے اور وہ اس لاش کو بری طرح سے کھانے لگے۔ آپ سے دیکھا نہیں گیا اور آپ بنا کچھ کہے اس خطرناک علاقے سے باہر آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر جس علاقے میں گئے تھے وہاں پر کچھ ایسے خطرناک مخلوقات کے جانور موجود تھے جو کہ انسانوں کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے تھے اور بعد میں ان کو کھا جاتے تھے۔ لیکن ہٹلر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بنا نقصان کے وہ وہاں سے صحیح سلامت واپس اپنے گھر آ گئے اور آ کر یہ سارا قصہ اپنے اسسٹنٹ مارٹن برومن کو سنایا۔ اس کے بعد مارٹن برومن نے کہا کہ حضور، آپ اس علاقے میں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بہت ہی خطرناک علاقہ تھا۔ شکر ہے آپ کو اس علاقے سے صحیح سلامت بچ کر واپس آ گئے، ورنہ وہاں جو بھی گیا ہے وہ کبھی واپس زندہ بچ کر نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد ایڈولف ہٹلر اس علاقے کی طرف کبھی نہیں گئے۔